السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج ہم حضرت مفتی عمران ولی القاسمی صاحب سے ذی الحجہ کے شروع عشرے کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ اس لیے میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ذی الحجہ کے شروع عشرے کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سب سامعین کو مستبصر فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة كصيام 1000 يوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کے مہینے کو بڑی فضیلت، اہمیت، برکت اور عظمت والا بنایا، اور ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں، جنہیں عشرۂ اول یا عشرۂ اولا کہا جاتا ہے، یہ ذی الحجہ کے شروع کا عشرہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک، ان دنوں کی احادیث کے اندر خصوصی فضیلت آئی ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کو اللہ پاک نے فضیلت والا بنایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے اور فضیلت والے بنائے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ فساد کرنا منع فرما دیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جب لوگوں کی کئی صدیوں تک جنگیں چلتی تھی، وہ لوگ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے اور 4 مہینوں کا ادب کرتے تھے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: زمانہ گھوم پھر کر کے واپس اپنی رفتار کے اوپر آ گیا ہے۔ اب سال کے جو 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے اللہ نے محترم بنائے ہیں اور اللہ نے عزت والے بنائے۔ ان 4 مہینوں کے اندر جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ فساد کرنا منع ہے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، رجب اور محرم۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت والا اور برکت والا فرمایا۔ دوسری فضیلت، ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے بارے میں کئی احادیث کے اندر فضائل آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जलील कद्र सहाबी है, बहुत बड़े सहाबी है। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़िलहज्जा के शुरू के 10 दिनों में जो अमल किया जाएगा, इस अमल और इस नेकी का सवाब साल के बकिया दिनों के अंदर जो नेकी की जाती है उसके मुकाबले में बढ़ा कर दिया जाता है। इन 10 दिनों के अंदर जो अमल किया जाएगा वो अमल अल्लाह के यहाँ बहुत ही ज़्यादा सवाब का बाइस और बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या जिहाद से भी ज़्यादा इन 10 दिनों के अंदर किया हुआ अमल बड़ा हुआ है? आपने फरमाया, हाँ, अगर कोई मुजाहिद साज़ो सामान के साथ मैदान कारज़ार में गया और वो शहीद हो गया तो उसका अमल बड़ा हुआ है। शहीद नहीं हुआ तो जिहाद से भी ज़्यादा बड़ा हुआ अमल इन 10 दिनों के अंदर जो नेकी की जाएगी उसका सवाब जिहाद से भी बड़ा हुआ है। दूसरी हदीस, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 10 दिनों के अंदर ज़िलहज्जा के शुरू के जो 10 दिन है, शुरू के अशरे के जो 10 दिन है, इन 10 दिनों के अंदर जो नेकियां की जाएगी, इन नेकियों का सवाब बकिया साल के दिनों के मुकाबले में बड़ा हुआ है। इन दिनों के अंदर किसी एक दिन का रोज़ा रखना 1 साल के नफली रोज़ों के बराबर है। एक रात का क़याम करना, ज़िलहज्जा के शुरू के अशरों की रातों को जाग करके अल्लाह की इबादत में गुजारना, ये शबे कदर की रात को जाग कर गुजारने और इबादत के बराबर है। इतने बड़े फ़ज़ाइल अहादीस के अंदर ज़िलहज्जा के शुरू के अशरे के आए हैं। फिर आपने फरमाया, इन दिनों के अंदर कसरत के साथ में तस्बीह, तहमीद, तकबीर और तहलील किया करो। तस्बीह सुबहान अल्लाह को कहते हैं, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने को कहते हैं, तकबीर अल्लाहु अकबर कहने को कहते हैं और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह को कहते हैं। इन शुरू के 10 दिनों के अंदर, ज़िलहज्जा के शुरू के असरे के अंदर कसरत के साथ में इन चीज़ों का जिक्र किया जाए। चलते फिरते, उठते बैठते सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। और दूसरी हदीस में आया है, अफ़ज़लुल ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अच्छा जिक्र, सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना है। तीसरी हदीस में आया है कि जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, जिक्र के हर कलमे के बदले में उसके लिए जन्नत के अंदर एक दरख्त लगाया जाता है। जैसे ही बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है, जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक दरख्त लगाते हैं। जैसे ही बंदा एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, इसके लिए जन्नत के अंदर एक दरख्त लगाया जाता है। अल्लाहु अकबर पढ़ता है, इसके लिए जन्नत के अंदर एक दरख्त लगाया जाता है। जिक्र के आप जब फ़ज़ाइल सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुफर्रिद लोग आगे बढ़ गए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुफर्रिद कौन है? आपने फरमाया, कसरत के साथ में अल्लाह का जिक्र करने वाले, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर वक़्त में उनकी ज़बान के ऊपर अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलिमा, अल्लाह का जिक्र जारी रहता है। अल्लाह अल्लाह, ये भी बहुत बड़ा जिक्र है। सुबहान अल्लाह, ये भी जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी जिक्र है। अल्लाहु अकबर, ये भी जिक्र है।
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی ذکر ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ہم کثرت کے ساتھ میں ذکر کریں۔ تیسرا کام، ذی الحجہ کے شروع کے عشرے کے اندر ہر طریقے کے گناہوں سے بچیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی گالم گلوچ کسی سے نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ان 10 دنوں کو عبادت میں، اللہ کی یاد میں گزاریں اور خصوصاً گناہوں سے بچتے رہیں۔ چوتھا کام، ان 10 دنوں کے اندر کم سے کم قرآن کریم کا 1 مرتبہ ہم ختم کریں۔ اپنی زندگی کی ایسی ترتیب بنائیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے عشرے کے اندر، شروع کے 10 دنوں کے اندر ہمارا 1 قرآن کریم مکمل ہو جائے۔ چوتھا کام جو ہمیں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر، اس عشرے کے اندر کرنا ہے، وہ ذی الحجہ کے عشرے کے روزے رکھنے ہیں۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے شروع کے عشرے کے 1 دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے۔ آپ 1 دن کا روزہ رکھیں گے، آپ کو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا سستا سودا ہے! اس لیے ہمیں چاہیے ہم ہمت کر کے پورے ذی الحجہ کے عشرے کے 9 دن کے روزے رکھیں، کیونکہ 10ویں دن تو عید آ جاتی ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس لیے ہم ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کے روزے رکھیں۔ 8 دنوں کے روزوں کی فضیلت تو یہ ہے، 1 روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، جسے عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، 9 ذی الحجہ کو حج کا سب سے بڑا رکن، حج کی سب سے بڑی جو حج کا فرض ہے، وہ ہے عرفات کے میدان میں جا کر قیام کرنا۔ حاجی لوگ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، ظہر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک، بیچ کا جو وقت ہے، اس میں عرفات کے میدان میں جا کر قیام کرتے ہیں۔ اس لیے اس 9 ذی الحجہ کے دن کا نام پڑ گیا عرفے کا دن۔ عرفے کے دن کی مستقل فضیلت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پڑھی گئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص 9 ذی الحجہ کو عرفے کے دن کا روزہ رکھے، اس 1 روزے کا ثواب 1000 دن کے روزوں کے رکھنے کے برابر ہے۔ ایک آدمی 1000 دن کے روزے رکھے اور دوسرا آدمی عرفہ کے دن کا 1 روزہ رکھے، دونوں ثواب کے اندر برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! 1 دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک واقعہ لکھا ہے، ایک یہودی خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمر فاروق سے عرض کیا۔ عمر فاروق سے کہنے لگے، اے عمر فاروق، اللہ نے تمہاری کتاب قرآن کے اندر ایک ایسی آیت اتاری ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب توریت کے اندر اترتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کا دن بنا لیتے، اس کو عبادت کا دن بنا لیتے اور اس کو ہم خوشی کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر جانتے تھے، پھر بھی پوچھا، بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو اس آیت کو اتارا اور اتار کر کے اللہ نے اعلان کر دیا، آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا،
اسلام کو مکمل کر دیا، اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر منتخب کر دیا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا اس کی یہ پسند قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلام ہی آخری دین ہے، پسندیدہ دین ہے، نجات کے لیے اسلام ہی کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں تمام کے تمام سابقہ ادیان، سابقہ شریعتیں سب کی سب منسوخ ہو گئی۔ اب یہ دین باقی رہ گیا، اللہ کا پسندیدہ دین۔ اسی دین پر چلنے سے جنت ملے گی اور انسان کو نجات ملے گی۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دن جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ پہلے سے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن یہ آیت اتری اس دن جمعے کا دن تھا اور عرفے کا دن تھا۔ جمعے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے ہفتہ واری عید کا دن ہے، اور عرفے کا دن مسلمانوں کے لیے پہلے سے عظیم الشان دن ہے، جس میں ہم حج جیسی عشقیہ عبادت کا سب سے بڑا اور سب سے اہم رکن عرفات کے میدان میں جا کر کے قیام کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ دن ہمارے لیے پہلے سے عظمت والا ہے، عظیم الشان ہے۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ تیسری حدیث کے اندر آقا نامدار، ہم سب کے آقا و مولا، تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ لسانہ وسمعہ واذنہ، جس شخص نے عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے رکھا، غیبت سے بچائے رکھا، گالی گلوچ سے بچائے رکھا، بری باتوں سے بچائے رکھا، اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں کے دیکھنے سے بچائے رکھا، غیر محرم کو دیکھنے سے بچائے رکھا، بد نظری نہیں کی، اپنے کانوں کو غلط چیزوں کو سننے سے بچائے رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس عرفے کے دن سے لے کر کے اگلے عرفات کے دن تک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کا دن ہے۔ عرفات کے دن ہم خصوصی طور پر روزہ رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، دعائیں مانگیں، اپنی زبان کو، اپنے نگاہوں کو، اپنے کانوں کو ہر قسم کی گناہوں سے اور گندگیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ 1 سال تک جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام گناہوں کو اگلے عرفات تک جو گناہ ہوں گے یا پچھلے عرفات سے اس عرفات تک جو گناہ ہوئے ہیں ان تمام کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ پھر حج جیسی عشقیہ عبادت وہ بھی اسی ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کی 7 تاریخ کی شام سے شروعات اس کی ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا فضیلت کا عشرہ ہے۔ حج جیسی اس کی عبادت بھی اسی مہینے میں اور اسی عشرے میں شروع ہوتی ہے۔ قربانی جیسی عظیم عبادت بھی اسی عشرے کے اخیر دن کے اندر۔ عیدین کی راتیں بڑی فضیلت کی راتیں ہیں۔ حدیث کے اندر تاجدار مدینہ حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عیدین کی راتوں کو جاگ کر عبادت میں گزارے اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کو، اس کے دل کو اس دن موت سے، غفلت سے بچائیں گے جب تمام کے تمام لوگوں کے دل مر جائیں۔ اس لیے ہم عیدین کی راتوں کو، عید الاضحیٰ کی رات جو آنے والی ہے سنیچر کی شام کو، اس رات کو بھی ہم جاگ کر کے عبادت میں گزاریں۔ عید کا دن جو اس عشرے کا آخری دن ہے، اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا نامدار
ہم سب کے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحجہ کو سب سے پیارا عمل احراق الدم، قربانی کے جانور کے خون کو بہانا ہے۔ اس لیے ہم اس عشرے کی قدر کریں، اس عشرے کو گناہوں سے پاک کر کے گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ کی بندگی میں گزاریں، اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور اس عشرے کو اپنی زندگی کے لیے انقلاب والا عشرہ بنائیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ پہلے غفلت والی زندگی تھی، اس زندگی کو چھوڑ کر اب عبادت والی اور رب چاہی زندگی کو شروع کریں، تہیہ کریں، عزم کریں، ارادہ کریں، پختہ نیت کریں۔ آج تک جو زندگی غفلت میں گزر گئی سو گزر گئی، اس عشرے سے، ذی الحجہ کے اسی دن سے، آج کی تاریخ سے ہم اپنی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ آج سے ہماری نگاہیں غلط چیز کو نہیں دیکھے گی، آج سے ہماری زبان غیبت نہیں کرے گی، گالی گلوچ نہیں کرے گی، بد زبانی نہیں ہوگی۔ آج سے ہمارے کان غیبت نہیں سنیں گے، گالی نہیں سنیں گے، غلط چیزوں کو نہیں سنیں گے۔ آج سے ہمارے قدم غلط چیزوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، آج سے ہمارے ہاتھ غلط چیزوں کو نہیں چھوئیں گے۔ آج سے ہم ایک اچھا شہری، امن پسند شہری، ایک اللہ کا پختہ عبادت گزار بندہ، اللہ کا چہیتا بندہ، اللہ کا پیارا بندہ، ایک شریف انسان، ایک اچھا انسان، معاشرے کا خوبصورت انسان، معاشرے کا اچھا انسان، لوگوں کا خدمت گزار انسان، لوگوں کا خیر خواہ انسان، لوگوں کا پیارا بندہ بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے زیادہ سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔